علامہ صاحب، عید کا دن یہ کس مبارک طرح دن ہے ماشاءاللہ گزارنا چاہیے؟ یہ دن جو ہے نا بہت برکت والا دن ہے۔ اس دن میں تو بہت خوشی کا دن ہوتا ہے۔ اس کے اندر تو خاص طور پر عید نماز اور فطرے کا حکم ہے کہ فطر ادا کرنا چاہیے۔ عید سے پہلے بھی فطر اگر ادا بندہ کرتا ہے تو ہو جاتا ہے رمضان شریف کے اندر بھی، لیکن خاص طور پر عید نماز سے نکلنے سے پہلے فطر ادا اگر نہیں کیا تو ادا کر لے۔ لیکن اگر عید نماز میں فطر ادا نہیں کیا تو بعد میں بھی بندہ کر سکتا ہے، قضا نہیں ہوتا، ادا ہی ادا ہوئے۔ تو پہلی بات یہ کہ فطر ادا نہیں کیا تو فطر ادا کرے، اور کوئی میٹھی چیز کھائے، میٹھی عید ہے تو، اور نماز کے لیے عیدگاہ جائے۔ میٹھی عید نہیں ہو تو میٹھی نہیں ہو تو پھر دوسری ہوتی ہے بقرہ عید ہوتی ہے، اس میں جہاں اپنی قربانی کی جائے تو وہ اپنے قربانی گوشت سے اسٹارٹ کرے۔ لیکن روزہ نہیں ہوتا نا عید کو۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں بھائی عید کے دن روزہ ہے، روزہ رکھنا حرام ہے عید کے دن، ٹھیک ہے۔ ہاں یوں ہے کہ جو بندہ قربانی کر رہا ہے وہ اپنا گوشت کھائے، اس سے اسٹارٹ کرے کھانے کی، تو یہ مستحب کام ہے، افضل کام ہے، اس کو روزہ نہیں کہتے۔ اگر وہ بندہ کھاتا بھی ہے کچھ تو وہ اچھی بات ہے، ورنہ شروع میں کھانا چاہیے۔ لیکن اگر عید کے عید الاضحیٰ میں بقرہ عید کے اندر اپنے گوشت سے افطار کرتے ہیں صحیح ہے، لیکن عید الفطر کے اندر یہ تو بات نہیں۔ عید الفطر میں تو میٹھا صبح کو کھانا چاہیے، سنت ہے۔ ہاں، اور اس کے بعد پھر عیدگاہ کی طرف انسان جائے، اور عید الفطر کے اندر جو عیدگاہ کی طرف جائیں گے تو وہ ہم آہستہ تسبیح پڑھیں گے نا جو، اور عید الاضحیٰ کے اندر جو تسبیح ہے وہ بلند آواز سے پڑھیں گے نا، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ تسبیح جو ہے عید الفطر میں ہم آہستہ پڑھیں گے، عید الاضحیٰ میں بلند آواز سے پڑھتے جائیں گے۔ اچھا، عید کے اندر جب نماز کے لیے عید کے لیے جائیں گے تو ہم ایک راستے سے جانا دوسرے راستے واپس آنا، یہ سنت ہے، اس کا بھی خیال رکھیں۔ فرض واجب نہیں ہے لیکن سنت پر عمل کریں گے تو برکتیں ملیں گی نا۔ اور خاص طور پر عید کے دن جو ہے گناہوں سے بچے، یعنی عید کے دن کوئی ایسا کام نہ کرے کہ پورے رمضان میں تو عبادت کی، اللہ کو راضی کیا، تراویحاں پڑھی، قرآن پڑھا، اور اس رات جو ہے اس دن جو ہے وہ بندہ گناہوں ملوث ہو جائے، فلمیں ڈرامے دیکھے، یہ وہ کرے۔ ایسی بات نہیں کرنی چاہیے نا عید کے دن خاص طور پر۔ اچھا، عید کے دن کا ایک وظیفہ ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں نا، وہ اگر آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بہت فائدہ ملے گا۔ وہ آپ بھی پڑھیں اور سارے سننے والے پڑھیں۔ عید کے دن خاص تحفہ ہے عید والوں کے لیے نا، وہ کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ جو ہے نا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اس میں یوں بھی آیا ہے سبحان اللہ و بحمدہ، اتنا بھی آیا ہے 300 بار یہ پڑھنا ہے آپ کو۔ کتنے؟ 300 بار پڑھ کے عید کے دن جو بندہ اپنے مرحومین کو ایصال ثواب کرے گا نا، تو جتنے مردوں کو ایصال ثواب کرے گا تو ہر مردے کی قبر کے اندر جو ہے 1000 نور داخل ہوں گے۔ اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ جب یہ خود پڑھنے والا مرے گا نا تو اس کی قبر کے اندر بھی 1000 انوار یا نور داخل ہوں گے، یعنی قبر منور روشن ہو جائے گی، نور ہو جائے گی، یہ وظیفہ پڑھنے کا سبحان اللہ و بحمدہ پڑھنے سے۔ تو سبحان اللہ و بحمدہ جو ہے یہ 300 بار پڑھنی چاہیے اور ایصال ثواب کرنا چاہیے۔ تینوں دن میں سے کسی دن بھی پڑھے؟ نہیں، عید کے دن، پہلے عید کے دن، اچھا، یعنی عید الفطر کا پہلا دن اور عید الاضحیٰ کا پہلا دن جو عید کا دن ہوتا ہے، اچھا، دونوں عید کو پڑھ سکتے، دونوں عید کو پڑھ سکتا ہے جی۔ تو یہ جو خاص تحفہ ہے عید کے لیے کہ عید کے دن آپ یہ کتنا ٹائم لگے گا سبحان اللہ و بحمدہ پڑھنے میں؟ سبحان اللہ و بحمدہ 300 بار پڑھنا ہے اور ایصال ثواب کرنا ہے، تو اس سے جو مرحومین کے لیے بہت اجر و ثواب کا باعث ہوگا۔ سبحان اللہ و بحمدہ بس، جی، سبحان اللہ العظیم نہیں پڑھنا، وہ تو پڑھ لے اچھی بات ہے، ورنہ یہ جو لکھا ہوا ہے سبحان اللہ و بحمدہ لکھا ہوا ہے، بندہ اگر سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھتا ہے اس کو دقت نہیں ہوتی تو اور اچھی بات ہے۔ اور قبرستان جانا چاہیے عید کے دن خاص طور پر، ان کو ایصال ثواب کرنے کے، سورہ یاسین پڑھنے کے لیے وہ بھی جانا چاہیے بندے کو۔ بہرحال گناہوں سے بچنا چاہیے اور خوشی کا اظہار کرنا سنت ہے، مسرت کا اظہار کرنا۔ عید کا دن ہے تو بندہ جو ہے نئے لباس پہنے، خوشبو لگائے، نہائے اور خود کو اچھا بنائے، اور اس کے ساتھ ساتھ خوشی کا اظہار کرے، اور بچوں کو خرچی وغیرہ بھی دے، بچے بھی خوش ہو جائیں گے، وہ تو ویسے ہی بہت ٹھیک ہے۔